علیکم دوستوں، آپ کا ویلکم ہے میرے چینل پر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، تھینک یو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے میرا پیارا افریت، ایک پیارا مونسٹر۔ والکریو کے خاموش قصبے میں ایک کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی تھی۔ اس کہانی میں ایک مخلوق کا ذکر تھا جو جادوئی جنگلوں کی گہرائی میں رہتی تھی، ایک ایسا افریت جسے ملنے کے بعد کوئی بھی شخص پہلے جیسا نہیں رہتا تھا۔ لیکن 16 سالہ ایلا ووڈز کے لیے یہ کہانی محض ایک پریوں کی داستان تھی جو بوڑھے لوگ بچوں کو ڈرانے کے لیے سناتے تھے۔ ایلا والکریو کے دوسرے نوجوانوں سے مختلف تھی، وہ جنگل سے نہیں ڈرتی تھی، در حقیقت اسے وہاں گھومنا بہت پسند تھا۔ وہ گھنٹوں درختوں کے درمیان گھومتی رہتی، جنگلی حیات کے خاکے بناتی اور دلچسپ پتھر اور پتے جمع کرتی۔ جنگل اسے ایک دوسرے گھر کی طرح محسوس ہوتا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ اپنے آپ کو جیسا ہے ویسا ہی محسوس کر سکتی، اسکول کی دباؤ اور اپنے چھوٹے قصبے کے توقعات سے دور۔ ایک خنک خزاں کی دوپہر ایلا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جائے گی جہاں پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور سنہرے پتوں کی چرمراتی آواز اس کے جوتوں کے نیچے سے آ رہی تھی۔ جب وہ چل رہی تھی اسے ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی چیز اسے جنگل کے اندر مزید آگے بڑھنے کی طرف بلا رہی ہو۔ اپنی اندرونی آواز کے نظر انداز کرتے ہوئے جو اسے واپس مڑنے کی صلاح دے رہی تھی، ایلا آگے بڑھتی رہی۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگا درختوں کے درمیان لمبے سائے ڈالے جا رہے تھے۔ ایلا نے ایک ایسی چیز پر قدم رکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایک چھوٹی چھپی ہوئی کھلی جگہ جس کے درمیان ایک شفاف تالاب تھا۔ پانی اتنا پرسکون تھا کہ وہ شیشے کی طرح لگ رہا تھا، جس میں اوپر کے سورج غروب ہونے کی شعلہ رنگوں کی عکاسی ہو رہی تھی۔ لیکن جو چیز ایلا کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی وہ تھا تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا ایک وجود، ایک ایسی مخلوق تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ افریت لمبا تھا جس کا جسم مضبوط اور طاقتور تھا، جو گہری کھال سے ڈھکا ہوا تھا، جو ماند پڑتے ہوئے روشنی میں ہلکی سی چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور جذبات سے بھری ہوئی گہری نیلے رنگ کی تھی، جیسے طوفانی دن کا سمندر۔ اس کے خوفناک ظاہر ہونے کے باوجود اس میں ایک نرمی تھی، جیسے کہ وہ پانی میں اداسی سے دیکھ رہا ہے۔ ایلا کی سانس حلق میں اٹک گئی اور وہ جم کر رہ گئی، یقین نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ مخلوق نے آہستہ سے اپنا سر موڑا اور اس کی آنکھیں اس سے جا ملی۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک سکا، پھر اس کی حیرت کے لیے افریت نے بات کی، تم کون ہو؟ اس نے گہری گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا، جو زمین کے نیچے سے گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں ایلا ہوں، اس نے ہکلایا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ تم کیا ہو؟ افریت کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ مجھے بہت سارے ناموں سے بلایا جاتا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن زیادہ تر لوگ مجھے جادوئی جنگل کا افریت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ افریت کے نام سے جانتے ہیں۔ ایلا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی مخلوق تھی جس کے بارے میں قصبے کے لوگ خوف زدہ تھے، لیکن جیسے ہی اس نے افریت کی طرف دیکھا اسے خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے وہ بالکل وہیں ہو جہاں سے ہونا چاہیے۔ تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ ایلا نے پوچھا قریب جا کر۔ افریت نے آہ بھری جو ایک اداس اور قدیم آواز تھی۔ میں ایک طویل عرصے سے اکیلا ہوں، اس نے کہا۔ میں ان جنگلوں کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن اس میں میں دنیا سے الگ ہو گیا ہوں۔ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، اس لیے میں یہاں رہتا ہوں، دل سے دور۔ ایلا کے دل اس مخلوق کے لیے تڑپ اٹھا، تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اتنے عرصے تک اکیلا رہنا کیسا ہوتا ہے۔ لیکن تمہیں اکیلا نہیں رہنا چاہیے، اس نے نرمی سے کہا۔ میں یہاں ہوں، ہم دوست بن سکتے ہیں۔ افریت نے امید اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ایک افریت کے ساتھ دوستی کرنا چاہو گی؟ ایلا نے مسکرا کر کہا، تم مجھے افریت نہیں لگتے، تم مجھے ایک ایسے شخص کی طرح لگتے ہو جو دوست کی ضرورت ہے۔
مخلوق کی آنکھیں نم ہو گئی اور صدیوں سے پہلی بار اس نے مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ خوفناک نہیں تھی بلکہ ایک نرم گرم جوشی سے بھری خوش مسکراہٹ تھی، جس نے ایلا کو محسوس کرایا کہ اس نے واقعی کچھ خاص چیز دریافت کی ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں ایلا ہر روز اسکول کے بعد اس کھلی جگہ پر واپس آتی، وہ اور افریت جس کا اس نے نام برامبل رکھا، گھنٹوں باتیں کرتے، جنگل میں گھومتے، کہانیاں بانٹتے رہتے۔ برامبل نے ایلا کو جادوئی جانوروں کے قدیم جادو، جنگل کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوقات اور سائے میں چھپے رازوں کے بارے میں بتایا۔ جیسے جیسے ان کی دوستی بڑھی، ایلا نے محسوس کیا کہ برامبل صرف ایک افریت نہیں تھا، وہ ایک محافظ تھا، جنگل اور اس میں موجود تمام مخلوقات کا محافظ، اور اس کی حفاظت کے بدلے میں جنگل نے اسے محفوظ رکھا، دنیا سے چھپایا جو اس سے ڈرتی تھی۔ لیکن ایلا کے جنگل میں جانے کی باتیں والف کریک میں پھیلنے لگی۔ وہ جلد ہی قصبے کے لوگ خوف زدہ ہو گئے، فکر مند تھے کہ پرانی کہانی سچ ہو رہی تھی۔ افریت نے نوجوان لڑکی پر جادو کر دیا اور وہ جلد ہی قصبے پر تباہی لائے گا۔ سرگوشیاں بلند ہو گئیں اور خوف غصے میں بدل گیا۔ ایک شام جب ایلا اور برامبل تالاب کے کنارے بیٹھے تھے، انہیں دور سے آوازیں سنائی دینے لگیں، غصے سے بھری آوازیں۔ ایلا کا دل ٹوٹ گیا جب اس نے محسوس کیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ قصبے کے لوگ تو تمہارے لیے آ رہے ہیں، اس نے سرگوشی کی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ برامبل کا چہرہ اداس ہو گیا، لیکن وہ نہیں ہلا۔ میں جانتا تھا کہ یہ دن آئے گا، اس نے خاموشی سے کہا۔ وہ اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک انہوں نے مجھے بھگا نہیں دیا یا مجھے تباہ نہیں کر دیا۔ نہیں، ایلا نے روتے ہوئے کہا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، تم نہیں جا سکتے، میں انہیں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں دوں گی۔ لیکن برامبل نے سر ہلایا، مجھے جانا ہوگا ایلا، میں یہاں رہ کر تمہیں یا تمہارے قصبے کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب آوازیں قریب آئیں، ایلا کے اندر عزم کی لہر اٹھی۔ وہ برامبل کو قصبے کی غلط فہمی پر مبنی خوف کے سبب قربان نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے، اس نے زور دیا۔ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، انہیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم خطرہ نہیں۔ برامبل نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کاش یہ اتنا ہی آسان ہوتا میری پیاری دوست۔ ایلا کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، ہر سوچنے کی کوشش میں پھر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، جنگل میں جادو، یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس جادو کو استعمال کریں تاکہ قصبے کے لوگوں کو دکھا سکیں کہ تم اصل میں کون ہو، تاکہ انہیں دکھایا جا سکے کہ تم افریت نہیں بلکہ محافظ ہو۔ برامبل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جادو طاقتور ہے، لیکن یہ غیر متوقع بھی ہے، کیا تمہیں یقین ہے؟ ایلا نے سر ہلایا، اس کی آنکھیں عزم سے چمک رہی تھیں۔ مجھے یقین ہے میں تمہاری مدد کر سکوں گی۔ وہ دونوں تالاب کے کنارے کھڑے ہو گئے، جادوئی جنگلوں کا قدیم جادو ان کے گرد گھومنے لگا۔ ایلا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور توجہ مرکوز کی، جادو کو پکارتے ہوئے اسے سچائی دکھانے کے لیے کہنے لگی۔ اس نے ایک گرم جھنجھنی محسوس کی کہ جیسے جادو نے اس کا جواب دیا، اس کے ذریعے بہہ کر برامبل میں منتقل ہوا۔ جب لوگ کھلی جگہ میں داخل ہوئے، ہاتھوں میں مشعلیں لیے، تو وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس سے حیرت زدہ ہو گئے۔ ایک خوفناک افریت کے بجائے انہوں نے برامبل کو ویسا دیکھا جیسا ایلا نے دیکھا تھا، ایک نرمی بھرا مہربان دل کا محافظ جو جنگل کے جادو سے چمک رہا تھا۔ لوگوں کے رہنما، ایک بوڑھا آدمی جس کا نام مسٹر کارٹر تھا، آگے بڑھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ ایلا آگے بڑھ کر مضبوط اور واضح آواز میں بولی، یہ برامبل ہے، یہ افریت نہیں ہے، یہ محافظ ہے۔ یہ صدیوں سے ان جنگلوں کی حفاظت کر رہا ہے، انہیں محفوظ رکھ رہا ہے، یہ میرا دوست ہے۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، ان کا خوف آہستہ آہستہ سمجھ میں تبدیل ہونے لگا۔ مسٹر کارٹر نے اپنی مشعل نیچے کی اور کئی نظروں سے برامبل اور نئی نظروں سے برامبل کو دیکھنے لگا۔ ہم غلط تھے، اس نے آہستہ سے کہا، ہمیں ہمارے خوف نے اندھا کر دیا، کہ تم ہمیں معاف کر سکتے ہو؟ برامبل نے سر ہلایا، اس کا چہرہ نرم ہو گیا۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا خوف سمجھتا ہوں، لیکن اب شاید ہم امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد والف کریک کے لوگوں نے جادوئی جنگلوں کی افریت سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے برامبل کو ایک دوست اور محافظ کے طور پر قبول کیا،
اور ایلا ہر روز اس سے ملنے جاتی رہی۔ ان کا رشتہ ہر گزرتے سال کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا اور یوں میٹھے افریت کی کہانی پیدا ہوئی جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ والف کریک کے لوگوں کو یاد دلاتی رہی کہ کبھی کبھار جن چیزوں سے ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہی چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے۔